بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی ڈسٹربنگ انفارمیشن آ رہی ہے کہ کل جو واقعہ قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا، جس میں نقاب پوش لوگ اسمبلی کے اندر گھسے اور اسمبلی ممبران کو پکڑ کر زبردستی وہ لے گئے، اس کی اطلاع اور اس کی اپروول اسپیکر قومی اسمبلی نے دی تھی۔ یہ آج اطلاعات آ رہی ہیں اور اس کو کنفرم کر رہے ہیں اسلام آباد کے آئی جی پولیس، جو آج ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے اور پارلیمنٹ میں بھی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمام جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کے مطابق، بھلے وہ صرف اطلاع دینے کی ہے اسپیکر کو یا اجازت لینے کی ہے، وہ ساری ہم نے کارروائی جو ہے پوری کی، اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں سے اٹھایا۔ جبکہ آج وزیر اطلاعات و نشریات نے یہ کہا کہ کوئی بھی شخص اسمبلی کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا، سارے باہر سے اٹھائے گئے ہیں، یعنی وہ بالکل مکر گئے۔ جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جو سب پوری قوم نے جن مناظر کو دیکھا، عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں بالکل اس طریقے سے۔ آج بلاول بھٹو کی تقریر بھی ہوئی قومی اسمبلی میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس ہاؤس کو فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے، اور بھلے باہر جو مرضی آپ پالیٹکس کریں، لیکن اسمبلی کے اندر آ کے آپ اپنے عوام کی بات کریں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اپوزیشن کا جو رول ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اپوزیشن کو۔ لیکن فنکشنل کرنے میں جو ایک بڑی بات ہے کہ یہاں پر قومی اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور ان کا وہاں پر اخلاقی طور پر بیٹھنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو ابھی تک عمران خان ریزسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ہمارے گھر پر قبضہ کیا، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ بات کریں۔ تو بلاول بھٹو بھی آج ایک چکر دینے کی کوشش کر رہے تھے، بالکل ایک عیاری کی مانند وہ عیاری کرتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں۔ آج وہی وہ راگ الاپ رہے تھے کہ جناب آئیے بات کیجئے، مل کر چلیں، مل کر مطالبات اور مسائل کو حل کریں۔ لیکن یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، جو اصل جھگڑا ہے، کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے، وہ اس کے حقدار نہیں ہیں، وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ عوام کے حقیقی نمائندے تو باہر ہیں، یا وہ پارٹی جو حقیقی طور پر ریپرزینٹ کرتی ہے عوام کو، نقاب پوشوں نے ان نمائندوں کو اٹھایا۔ اب میں آپ کو جو صورتحال ہے وہ اتنی سنگین ہو چکی ہے، لیکن اس پر بات ویسے نہیں ہو رہی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کی جو صورتحال ہے وہ آپ ماضی میں جو کئی بری صورتحال جب ہوئیں، جب 71 میں جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، تو تب بھی نفرتیں اسی طرح اپنے عروج پر تھیں، لیکن میڈیا ہمیں یہی بتا رہا تھا، اور ہمارے جو وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایوری تھنگ از اوکے، اور بالکل مشرقی پاکستان کے حالات ہمارے قابو میں ہیں۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، لکی مروت میں 3 اضلاع ایسے ہیں کے پی میں جہاں پر پولیس لوگوں کے ساتھ احتجاج کر رہی ہے، آج چوتھا دن ہے انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ یہاں سے واپس چلی جائیں، ہم امن 3 مہینے کے اندر اندر یہاں پر قائم کر کے دیں گے اور علاقے کو کلیئر کر کے دیں گے۔ ان کا یہ الزام ہے، مجھے نہیں پتا یہ سچ الزام ہے یا جھوٹ الزام ہے، لیکن یہ بڑا سنگین الزام وہ لگا رہے ہیں۔ ان کا یہ الزام ہے کہ جب ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں تو ایجنسیز کے لوگ ان کو آ کے چھڑوا کے لے جاتے ہیں، ہم سے لے جاتے ہیں ان کو۔ تو ایک جو تاثر وہاں سے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ اگر یہ سیکورٹی آپریٹرز وہاں پہ نہ ہو تو ہم امن قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا الارمنگ ہے، یہ یقین کریں، یہ بالکل خوف، یعنی یہ دل کو دہلا دینے والی بات ہے، یہ اس قدر خوفناک بات ہے۔ پھر اگر آپ اس کو جوڑیں کہ اختر مینگل ایک بڑا نام بلوچستان کا ہے، جو پارلیمنٹ کو چھوڑ گئے یہ کہہ کر کہ یہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، یہ پارلیمنٹ ہمیں کچھ نہیں دے رہی، اور جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے،
اور ہم یہاں پر کوئی مسائل حل نہیں کر سکتے. اور بلوچستان سے جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس طریقے سے بسوں میں سے نکال کر لوگوں کو مارا گیا، یا وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے وہ، اور پھر اختر مینگل کا اس طرح چلے جانا، ملک سے باہر چلے جانا، پارلیمنٹ سے باہر چلے جانا، نہایت ہی سنگین صورتحال ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس کی سنگینی کا شاید اندازہ نہیں ہے. اب دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ان کے اراکین پر دباؤ ہے، وہ یا ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو دباؤ ان پر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یہ جو آئینی ترامیم کے نام پر جو سپریم کورٹ کو قابو کرنے کی جو کوشش ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے کے جسٹس منصور شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، ان لوگوں کا راستہ روکنے کی جو کوشش ہے، ان کے پر کاٹنے کی جو کوشش ہے، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہمارے ایم این ایز کو. اور ایک جو سعد بلوچ صاحب ہیں، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا. یہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی. ایک وائٹ کلر کا ڈالا ہے جس میں وہ ان کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، ان کے اہل خانہ کو. ایک بڑی سنگین صورتحال ہے. اور پھر اگر میں یہاں پر کے پی کے اسمبلی کا ذکر نہ کروں، جو وہاں پر تقاریر ہو رہی ہیں، جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں بہت ہی جیسے میں نے پہلے یوز کیا کہ دل دہلانے والی بات ہے. عبدالغنی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے. اگر فوج سیاست میں ملوث نہیں رہی تو یہ جو 3 مارشاء اللہ اس ملک میں لگے، کیا یہ ٹریفک پولیس نے لگائے تھے؟ بڑا انہوں نے اسمبلی میں کھل کر یہ بات کہی کہ کیا یہ ٹریفک پولیس نے لگائے تھے. اور پھر مینا خان نے کہا، جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کہی، کہ اگر فوجی انسٹالیشنز پر حملہ کرنا جرم ہے تو کیا یہ جو ایوان ہے اس کے اندر گھس کے لوگوں کو گرفتار کرنا، الیکٹڈ لوگوں کو، کیا یہ 9 مئی سے کم ہے؟ اور ابھی جو کے پی کے اسمبلی کے اندر سے جو تقاریر ہو رہی ہیں، وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ معذرت نامہ دیں، وہ معافی مانگیں. یہ بالکل معافی نہیں مانگی جائے گی. پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں کھڑی ہو گئی ہے. اور اس ساری صورتحال میں جو ایک سب سے سنگین بات ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بتایا ہے کہ وہ انہیں مصر کے پاپولر صدر احمد مرسی کی طرح جیل میں ان کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ کہا عمران خان نے کہ یہ بات پورے پاکستان میں آپ پھیلا دیں. یہ علیمہ خان صاحبہ کی بات ہے کہ عمران خان کو یہ خطرہ ہے کہ احمد مرسی کی طرح جو مصر کے صدر تھے، پاپولر ترین صدر تھے، جن کو وہاں کی فوج نے اقتدار سے، جنرل سی سی نے، جو اب وہاں پر حکمران ہیں، فوجی لیڈر جنہوں نے احمد مرسی کا مبینہ قتل کروایا، لیکن قتل اس طرح کروایا کہ وہ نیچرل موت لگی. اور احمد مرسی جو پاپولر ترین آدمی تھے مصر کے، ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا حشر احمد مرسی کی طرح کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے میرے قتل کی پلاننگ کر لی ہے اور یہ مجھے یہ احمد مرسی کی طرح مارنا چاہتے ہیں. تمام فوکس جو ہے وہ اب اسلام آباد کی بجائے، پاکستان کے دوسرے حصوں کی بجائے اب لاہور پہ ہے، جہاں پر 21-22 سپٹمبر کو پی ٹی آئی ایک احتجاجی جلسہ کرنے جا رہی ہے. اور اب ان کی قیادت کی طرف سے یہ میسج ہے کہ یہ اتنا بڑا جلسہ ہونا چاہیے کہ پورا پاکستان وہاں پر پہنچ جائے، اور یہ میسج دے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پورے پاکستان میں لوگ اس طرح سڑکوں پر باہر نکل آئیں گے. سنگین صورتحال ہے. اگلے 48 گھنٹے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں جن سے دل دہل رہا ہے. اور ہر پاکستانی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما، اور ہمارے جو لوگ اس وقت اقتدار کی مسند پر ہیں ان کی ڈائریکشن ٹھیک کر، ان کا رخ ٹھیک کر، اور اس ملک پر رحمت فرما. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.